اگر آپ زندگی میں کچھ ایسی بیوقوفیاں کر رہے ہو، وہ بیوقوفیاں کرنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کاش مجھ سے یہ بیوقوفیاں نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا، اور بعد میں آپ کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی گمبھیر قسم کی بیوقوفیوں اور غلطیوں سے بچنے کا میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھو کہ آپ جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے دوست ہیں، وہ بیوقوف تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کی کیٹاگری کے لوگ، کسٹڈی کے لوگ وہ بیوقوف ہیں تو یاد رکھیں یہ ان لوگوں کی بیوقوفیوں کا آپ کے اوپر اثر پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ سے بھی بیوقوفیاں ہو رہی ہیں۔ تو فوراً اپنا دائرہ تبدیل کریں، اپنا کرائٹیریا جو ہے وہ الگ سے چنیں۔ یہ آپ کے لیے پہلا کام ہے۔ اور میرے ذہن میں ایک مثال بھی آ رہی ہے، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندہ تھا، اس کی ایک ریچھ سے دوستی ہو۔ اب وہ بندہ اپنے سارے کام ریچھ سے کرواتا تھا، اور اگر کسی نے لکڑیوں کا آرڈر دیا ہے ریچھ کو لے جاتا جنگل میں، ریچھ سارا درخت توڑ دیتا تھا اور ایسے کھینچتا کھینچتا لے آتا۔ اب کسی نے مثال کے طور پر لاری سے آٹا اتروانا ہے تو یہ بندہ ریچھ کو آرڈر دیتا تو ریچھ بڑے بڑے بورے اور جلدی میں نیچے اتار دیتا تھا اور لاری کو خالی کر دیتا تھا۔ اگر زمین میں کسی نے کام کروانا ہے، زمین کھدوانی ہے مثال کے طور پر، تو وہ اس بندے کو بتاتا تھا اور یہ اپنے دوست ریچھ کو بتاتا تھا، ریچھ بیل لے کر لگتا تھا، ساری زمین کو فنش کر دیتا تھا۔ تو اب یہ غریب تھا، امیر ہو گیا۔ سمجھدار لوگوں نے کہا بھی کہ جانور ہے، بیوقوف ہے، اس سے دوستی نہ کرو، اس سے دوستی آپ کو مہنگی پڑے گی، لیکن اس نے سنا ہی نہیں ان کی بات کو۔ تو ایسے اس نے اپنے لیے جنگل میں ایک اونچی جگہ بنائی ہوئی تھی، یہ وہاں جا کر سوتا تھا اور ارد گرد درخت تھے اور ٹھنڈی ہوا اس کو لگتی تھی، اور قریب ریچھ کو بٹھا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر کوئی آئے تو اس کو ختم کر دینا، کوئی جانور وغیرہ آئے دور بھگانا، میرے قریب نہ آنے۔ اب ریچھ اس کا بڑا بہترین دوست ہو گیا۔ ایک دفعہ یہ آدمی سویا ہوا تھا، اس کے یہاں ناک پر آ کر مکھی بیٹھ گئی۔ مکھی کی عادت ہے کہ مکھی کو جتنا اڑاؤ وہ اڑتی نہیں ہے، انسان کا منہ اگر اسے مل جائے تو بار بار آ کر بیٹھتی۔ اب ریچھ کو بڑا غصہ آیا، ریچھ ایسے پنکھا ایسے لہرا رہا تھا، ایسے لہرا رہا تھا پنکھا، اور اس سے اس کو ایک پورا دریا ہوا کا ایک طوفان لگ رہا تھا، اور آغوش میں بہترین خواب سپنے لیے ہوئے سویا ہوا تھا۔ تو اب ریچھ کو غصہ چڑھا اور اس نے ایک بڑی پہاڑ تھی، پتھر تھا، اس نے اکھاڑ کر فوکس کیا، اور جس وقت مکھی آ کر اس کے ناک پر بیٹھی، ریچھ نے کہا میں نے اس مکھی کو بالکل یعنی کہ کچلنا ہے، بالکل اس کو میں نے ختم کرنا ہے، ہڈی پسلی اس کی ایک کرنی ہے۔ تو ریچھ نے وہ بڑا سا پتھر اٹھا کر، خیر میں چھوٹی سی غلطی کر گیا کہ مکھی میں تو ہڈی ہوتی ہی نہیں ہے، چھوڑو پسلی کو، خیر اس نے کہا میں نے اس کو کچلنا ہے۔ تو ریچھ نے ایسا بڑا سا پتھر اٹھا کر یوں مارا اس کو۔ وہ مارنا چاہتا تھا تو مکھی کو، لیکن نادان تھا، بیوقوف تھا، خیر خواہی میں اس نے اس آدمی کو مار دیا اور اس کا منہ بالکل کچل دیا۔
تو آپ کے جو بیوقوف دوست ہیں، آپ کے جو گدے دوست ہیں، ڈنکی دوست ہیں، وہ آپ کے ساتھ خیر خواہی ہی کریں گے، لیکن کر ان کے حساب سے وہ خیر خواہی ہو رہی ہوگی اور آپ کملیاں میٹ کر دیں گے، آپ کو کچل دیں گے۔ تو زندگی میں اگر غلطیاں کر رہے ہو، سمجھداری نہیں ہے، ڈنگروں جیسی زندگی ہے، بیوقوفوں جیسی زندگی ہے، ڈنکیوں جیسی زندگی ہے، گدوں جیسی زندگی ہے، تو پہلا حل آج میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے ان لوگوں کو دیکھو جن کے ساتھ آپ پچھلے 3 مہینے سے، 4 مہینے سے، سال سے مل رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، ان کو چینج کر دو، اور جن کو سمجھتے ہو کہ یار ان کے اندر سمجھداری ہے، ان کے اندر نیکی ہے، تقوی ہے، یہ سمجھدار ہیں، بیوقوف نہیں ہے، ان کے ساتھ رہنا شروع کر دو۔